بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو احباب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو لازمی سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے نماز کو اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین عبادت اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ انسان کو روحانی تسکین فراہم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے اور عاقبت میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ نماز قلب کو راحت بخشتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے اور بندے کو خدا کی یاد میں مشغول رکھتی ہے تاکہ وہ بدعملی سے محفوظ رہ سکے۔ نماز پروردگار کا شکر بجا لانے کا متبادل اور بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر عاجزی اور خاکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ بندہ خدا کے حضور جھک کر اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہر نماز کے اختتام پر اللہ سے مانگنے کا سب سے مناسب وقت ہوتا ہے۔ نماز انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو حرکت میں لاتے ہیں اور جسمانی نظام کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نماز باری تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے تفرقات اور رنج و غم سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے محو گفتگو ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ انسان کو صبر اور استقلال سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اپنے مالک پر توکل کرنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ شب و روز میں 5 مرتبہ متعین اوقات پر نماز ادا کرنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جو انسان نماز ادا کرتا ہے اس پر خدا کی خصوصی رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور محشر کی روشنی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ نماز قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے نور اور روشنی بن جائے گی۔ یہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مال و دولت میں برکت کا سبب ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور رزق میں وسعت فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی جیسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے، کیونکہ خدا کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ دین و دنیا کی کامیابی کی کلید ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مستقل طور پر اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا منافقوں کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص پورے اخلاص اور دل کی سچائی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل نور ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی عزت اور وقار کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو بندہ خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے
اللہ اسے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کو بے خوفی اور حوصلہ بخشتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور ہمت پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز کی ادائیگی سے انسان میں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اپنے خالق کو فراموش نہیں کرتا۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے درست فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ افلاس اور تنگی معاش سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ یہ عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی سختیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور تاریکی سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز قبر میں چراغ بن کر آئے گی۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید فرمائی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا بہترین نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، کبھی وقت برباد نہیں کرتا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی دنیاوی طاقت کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو جائے وہاں سے برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا بہترین علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا پوشیدہ راز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیروں کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں تنہا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر اس کا ساتھ دے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ شیطان کے وار کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز ترک کر دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کی بنیاد رکھی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی مقبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی برباد ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت کثرت سے دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز وقت پر پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ترک کرنے والے کا نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت ادا کی جانے والی نماز اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کا انتظار کرتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے تو جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا اور نماز کی حفاظت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ لائے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن اور چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت صرف مخصوص اور مجبوری کے حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدہ کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ پورے قیام پر قادر نہیں بلکہ کچھ حصے پر قادر ہے تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری اور فرض ہے۔
اگر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص سے کھڑا ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی حالت میں خواہ تشہد کی طرح یا تورک کی طرح یعنی عورتوں کے بیٹھنے کے طریقے پر یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے رکوع و سجدہ کرنے کی طاقت ہو تو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا لازم ہے۔ ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن گھٹنے اور کمر کی شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا بس سے باہر ہو جائے، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہو مگر رکوع و سجدہ کرنے سے قاصر ہو، تو ایسے حضرات کو زمین ہی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بلا ضرورت صفوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے، غیروں کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہوتی ہے اور مسنون طریقے کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ ہاں اگر زمین پر کسی بھی طریقے سے بیٹھنا انتہائی دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ رانوں پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو ہوا میں معلق چھوڑ دیتے ہیں اور اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ رکوع اور سجدہ دونوں حالتوں میں ہاتھوں کا رانوں پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز پڑھنے کی صورت میں شریعت نے رکوع اور سجدے کے درمیان صرف ایک ہی فرق رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کے لیے سر کو زیادہ جھکایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی لحاظ سے جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول اور حقیقی عذر موجود ہو۔ بغیر کسی عذر اور بلا وجہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، چاہے انسان بالکل تندرست ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔